تجده عونا لك في النواهي كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات ان شور میں سے بھیج دے بیٹا تم ادھر آ جاؤ تو انہوں چھیڑتا رہیں گا تو مجلس کا مزہ خراب ہوتا رہے گا تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا اتھے آ جا اتھے آ جا درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز بسم اللہ باچ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے سارے آمین کہو یار اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے کائنات کا اللہ عزیز محترم جناب احسان صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیز محترم جناب حماد صاحب بیمار ہیں دیگر جو مومن بیمار ہے مالک سب کو شفائے کل عطا فرمائے مرشد سے لے کے رائے صاحب سے لے کے بھائی غلام باز سے لے کے صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جو بندے بول لیتے ہو مدر مہربانی کرنا ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب درود مل کے بلند آواز بلکہ یاد آ گیا مجھے جعفری صاحب نے مجھے ابھی دعا کے لیے کہا ہے مولا کے ذاکر ہیں مالک دعائیں قبول فرمائے جیو سلامت رہو درود پڑھ دو مل کے بلند آواز اجازت ہے سلامت رہیں سدا آباد رہیں مال کے ناب پہ راضی ہو حکم کیا ہوا احسان نے مجھے اور ایک بار نہیں کچھ 4-5 مرتبہ اس نے مجھے کہا ہے کہ سرکار معروف سنائے میں صرف کوشش کروں گا مرشد کہ میں وہ نوکری پوری کر لوں جو اس نے مجھے حکم کیا لیکن آج 5 فروری ہے یوم یکجہتی کشمیر ہے اور پورے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی سماجی مذہبی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کشمیر کے حق کے لیے نعرے ہو رہے ہیں سان تا پتہ نہیں جو سان ذاکر ہیں سان راہ بدل کے آنا پوندا ٹھیک ہے نا یوم یکجہتی کشمیر راجہ صاحب منایا جا رہا ہے ایسے ہی میرا جی چاہ رہا ہے اگر آپ لوگ میری مدد کریں علاقہ ہوئے جتھے میری زندگی گزر گئی وہاں تو 19 مارچ تک جیندو رسے مونے میں 1 بجے سلام کرنا ہے تو ہم رائے صاحب کو بشرط زندگی ٹھیک 11 بجے دن تو ہم سلام کرنا ہے ایسے ہی میرا جی چاہ رہا ہے اگر آپ سن لیں تو مذہبی راہنماؤں سے گزارش ہے میری ہائے 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 ہم جیوو پہ حسین استان دے ہم نے لکھ واری بسم اللہ پترہ مظاہر جیو بیٹا بادشاہ حسین استان دے ایک قدم آپ نظر مولا آگے ہوتے ہیں کچھ نہیں آکھنا مولا دی قسم ہے چلو ذرا ماحول تھوڑا اور بہتر ہونا نظر اللہ نے آدھے حسین جنہیں بندے ٹوڑ سکتے ہو ایک قدم کہاں جاؤ حسین استان دے انہیں بھئی تکلیف دی معافی باؤ محسوس نہ کریں بڑی مہربانی توڑی چلو ماحول ذرا بن گیا تے باقی جو پڑھتے جو رہنا ہے تو آٹے کو لی پڑھنا ہے ساری زندگی جو پڑھتے رہے ہیں بسم اللہ کریں لکھا واری شکریہ مذہبی راہنماؤں سے گزارش ہے میری تیمور تھے ہاتھ رکھی میرا بیٹا مذہبی اچھا راہنماؤں سے گزارش ہے میری حق تو بنتا ہے کہ مظلوم کو حق لے دینا ہائے 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 ہم جیووں پہ ہاتھ اچھے رہنے کیا بات ہے سلام ہے کون 14 اس طرح جی بیٹا میرے بعد آپ کو پڑھنا ہے ادھر آجائیں آئیں موسٹ ویلکم جیتے رہیے سلامت رہو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اپنے حصے کا پڑھ لیا ہم نے یہ تو آپ کی مہربانی آپ ابھی میں سن رہے ہیں 36 برس ہو گئے مجھے نوکریاں کرتے کرتے انہی بچوں کو یہ پڑھنا ہے اللہ انہیں عزت دے مذہبی راہنماؤں سے
گزارش ہے میری تائی صاحب گھرے والی گل ہے احسان نکا بھرا ہے پتر ہے ساڈا تے اکا سی آپ سارے دے سارے بانی بیٹھے ہیں سارے علاقے نا تے ایک مہربانی کرنی ہے اس علاقے والے بندیاں گل میری سمجھ آوے جیسے بزرگ بیٹھے نے تواڈے مزاج تے پوری اترے سیر نہیں ہلامنا یا میں نے اکا دار نہیں دیونی گزارا ہو جانا ہے یا بس زبان نال بولنا ہے سیر نہیں ہلامنا مذہبی رہنماؤں سے گزارش ہے میری حق نہ بنے تو پیر نہیں بولنا حق تو بنتا ہے کہ مظلوم کو حق لے دینا بڑے بڑے نامور مولوی نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ آج کشمیر کے لیے شوکت کہتے ہیں جب تمہیں خطہ کشمیر عطا ہو جائے پھر ذرا آل محمد کو فدق لے دینا آئے ہائے 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 سلام ہے گوٹ مومن آلے ہو جی وہ اللہ کرے یہ زبانیں سلامت رہے یہ جندر علی ہاتھ اچھے ہائے دری کیا باتیں نا پتران دی حقیقت جی بھائی جان ہائے دری جی بادشاہ جی وہ پہ حافظ صاحب حسین اس طرح دیونی دعائیں قبول ہوں نے سلام ہی یہی میرا کل ہے یہ جو بچے جوان بول رہے ہیں نا انہیں بزرگاں تو چلو احسان ہے میں انہیں جوانوں وہاں سے کھڑا پڑتا وہ بیٹا یہ میسج کر دینا یہ بانٹ دینا ہے کنوے کر دینا ہے پوری دنیا میں میرے نام سے یہ بانٹ دینا ہے آج شام نہیں ہونے دینی شام سے پہلے بیٹا آپ سے کہہ رہا ہوں تیمور پوری دنیا میں یہ میسج تقسیم کر دینا ہے کہ شوکت کہہ رہا ہے مذہبی رہنماؤں سے ہائے 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 مذہبی رہنماؤں سے گزارش ہے میری حق تو بنتا ہے کہ مظلوم کو حق لے دینا جب تمہیں خطہ کشمیر عطا ہو جائے پھر ذرا آل محمد کو ہاتھ نہیں بننے میرا بیٹا ہاتھ کھول میرا بچہ سلام ہے نا بزرگانوں جی تو ہم سنن دا والا آندا ہے حسین دا کرم ہے تو آٹے تھے جی لکھاں واری شکریہ بادشاہ حسین دے عزاداروں میں سب تو نکا ذاکرہ پاکان دا علمہ دے درمیان کھلوتا تے باوضو کھلوتا قرآن سوئن اکھاں نال میں مولویوں نو ماتم کر دیا ویکھیا کالے کپڑے پائیں ویکھیا پٹیاں بنیاں ویکھیاں پیر مرشد غازی دی قسم میں ناکھاں نال ویکھیا پٹیاں بنی ہوئی ہیں کالے کپڑے پائیں کشمیر تے ماتم ہو رہا ہے کشمیر تے احتجاج ہو رہا ہے میں نہ پھر کالے جھنڈے سڑکوں پر پھر ماتم شور سلوک روا ہائے 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 جی بھائی جان جی وہ بھائی غلام باس پتران دے شہر آباد ہو منیار شاباش پھر کالے جھنڈے سڑکوں پر پھر کالے جھنڈے سڑکوں پر پھر ماتم شور جلوس روا ان سرکاری ملاؤں کی تقدیر کا ماتم جائز ہے پردہ تو میں کھلام تو ڈر گئے چپ جو کر گئے مردیاں لیں میں کہ ان سرکاری شاباش جوانیاں انہی ہائے دری شاباش میرا بچڑا شالائے ہاتھ اچھے رانی ان سرکاری ملاؤں کی ٹھیک کر کے بھائی ان سرکاری ملاؤں کی تقدیر کا ماتم جائز ہے قرآن دی قسم میں اس تو بعد پیر داد منگا میں مجرمہ میرا چوتھا میں سزائے ہو گیا میں لگے گا میں پنتھ ہی نہیں کیتا تقدیر کا ماتم جائز ہے یہ قاضی مفتی اللہ میں اتنی سی بات تو سمجھائیں شبیر کا ماتم ناجائز کشمیر کا ماتم جائز جی میں پیا اے ہاتھ اچھے رانے اے ولی حسین اس طرح میں بھائی کیا بات ہے تیرے مذہب جائز ماتم ہو حد چاوے ہائے دری جی بیٹا شاباش بولا سکی شباز کلندر جی وہ علی 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 نعرہ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہنے بسم اللہ تو آٹے سنن دے کیا کہنے جتنی باری آنکھوں میں نوکر جو یہ قاضی مفتی اللہ میں انہیں گل کرن جو تو ناراض نہ ہوئے تھا پیچھے چٹیاں داڑی والے بزرگ ہیں تو انہوں نے ہاتھ تھے تو تم ہاتھیں نہیں کر کے بیٹھے ہیں یہ تھے آکے ہاتھ نہ کھولے آتا وقت کی آئے ہیں چلو یہ قاضی مفتی اللہ میں اتنی سی بات تو سمجھائیں شبیر کا ماتم ناجائز کشمیر کا سلام ہی نے میرا سلام ہی نے میرا کتر جیون توڑے نصرہ جیون توڑے اللہ اکبر
مشہد کا جو سلطان ہے دنیا سے بڑا ہے۔ موضوع میں پڑھنا ہے، میرے بعد عزیز پڑھنا ہے، عزیز تو بعد بابا نظام شاورہ پڑھنا ہے، تو میں سنے ابھی ماتمداری بھی ہے، ایک نوحہ بھی پڑھنا ہے کچھ عزیزاں، اس حساب نال مانیہ میں لمبا بھی میں نہ پڑھنا چاہتا لیکن تھوڑا بھی نہیں پڑھتا میں، گھبراؤ نہ تسی۔ مشہد کا جو سلطان ہے تو سمجھا چھوڑو ہے؟ اچھا میں آکھیں وہاں گھبرا کے آئے ہو۔ مشہد کا جو سلطان ہے، مشہد کا جو سلطان ہے عالم سے بڑا ہے، امکان اسی نور کے لنگر پہ پلا ہے۔ ہائے 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 ہاں بھائی جڑا امام دے لنگر تے پلتا ہے وہ بولے ہائے دری، وادی کیا بات ہے، انہاں پتروں دی کیا بات؟ جی بادشاہ میں تا نوکر ہاں، جیوو ہاتھ اٹھے ہائے دری۔ مشہد کا جو سلطان ہے عالم سے بڑا ہے، مشہد کا جو سلطان، میں نے یاد بڑا پیاندہ ہے، اللہ دے اگم دے درجات بلند فرماوے۔ مشہد کا جو سلطان ہے عالم سے بڑا ہے، مشہد کا جو سلطان ہے عالم سے بڑا ہے، امکان اسی نور کے لنگر پہ پلا ہے۔ غلام علی 14 دی قسم میں خوشامد کرنا دلانا تے ممبر دے غلاف ہے میرا ہاتھ ہی ممکن ہی نہیں، بندہ شیعہ مادہ پتر ہوئے تو چپ کر ملے، دنیا کو رضا ڈھونڈنی پڑتی ہے خدا سے، شیعوں کا جو مولا ہے وہ اللہ کی رضا۔ ہائے 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 جڑے دوار بیٹھے ہو پیر، جڑے دوار بیٹھے ہو ارادی بادشاہ بولو ہائے دری، اللہ اکبر۔ جے دے اندر ہے علی، جے دے اندر ہے علی، ہاتھ اچھے ہائے دری۔ سلام ہی نہیں، سلام ہی نہیں۔ دنیا کو رضا ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ چلو پیراؤں جے مدد کرو تو ایک گل ہور آ گئی ہے، جے کرتے ہاتھے خوشامد آلتے معاشرت نہیں لانتے، وہ بندہ جڑا کوڑ ماردہ ہے عام حالات تھی اس تے قرآن لانت کی تھی، لانت اللہ القاذبین تے جڑا اس ممبر تے جھوٹ بولدا ہے اس تو بڑا نالائق بندہ ہی کوئی بندے دا پتر ہی نہیں جڑا حسین دے ممبر تے جھوٹ بولے۔ ہاں شاباش بیٹا غازی استان دیوی، کوئی میرے پروگرام میں جنائی تو سائیں اس رنگ کے بولے ہو، میں 4 مصرے پڑھوں گا، یہ بھی نہیں پتا بھی اس مصرے تو بات کی بندہ تے کی نہیں بندہ، مصرے میں پڑھوں گا، منظر تو ساکھا نال ویکے ہونا ہے، جڑے بندے مشہد گئے ہو، جڑے بادشاہ دے دربار تے گئے ہو نا، مشہد کے ارد گرد 70 میل تک رواج ہے کہ اگر کوئی مومن مولا کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے تو غسل و کفن کے بعد اس کا جنازہ مشہد لے آتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، وہ جنازہ اس کا بادشاہ کے حرم کا طواف کرتا ہے، پھر اس کعبے سے نکل کے کی ہویا پردہ میں بیٹھا کی ہو گیا کی گھبراہٹ ہو گئی ہے، جڑے انہوں کعبہ سمجھتے ہو تو بولو نا، اینڈ بولو نا جی میں اس پاس ہم دعاوں اپنی آتی ہیں یارے جوانہ واسے پردہ کھڑا میں سلام ہی سارے ہائے دری۔ پھر اس کعبے سے رائے صاحب میں نے بیکھیا جی، پھر اس کعبے سے نکل کے ناشتہ میں گھر آ کرنا ہے 9 بجے میں آوائنا ہے انشاءاللہ، پھر اس کعبے سے نکل کے قبر تک جاتا ہے، پہلے غسل و کفن کے بعد یہاں طواف میں نے بیکھنا ہے، طواف ہوتا ہے، میں پہنچیا میرے نال کو 10-12 علماء بھی ہیں، میں مسکین آدمی ہوں، میں آپ ملنگا بیٹا جانا ہی تو جلدی جا مہربانی کر، 10-12 ملنگ بھی ہیں 10-12 علماء بھی ہیں، اچھے اور بندے کٹھے ہو کے بھئی شوکت آیا اس پڑھنا ہے، میں وہ مندر ویکھیا رہے صاحب سیف علیو ایک مندر ہوندہ ہے طواف دا نا سرکار دے دربار دا، تو ساں ویکھیا بھائی جان وہ مندر ویکھ کے نا میں رہ نہ سکیا، کاغذ قلم میں کر لیا، اللہ درجات بلند فرمام نے ایک بہت بڑا نات والے علاقے دا عالی مرتبت عزت معاب بزرگ وارم قبلہ و کعبہ سرکار علامہ اعجاز کاظمی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ شان آل پاکاں دی کچہری نصیب ہو وہ ہاں نہیں اس قابل کہ انہوں نے پیران تے ہاتھ لایا نا انہاں ہتھاں دی عزت بن دی ہے مولا دی قسم انہوں نے پیران ہاتھ لایا نا یہ ہاتھ عزت دار ہوندے ہیں وہ کوئی ایڈے بڑے بندے ہیں از میں انہوں نے ایران عراق شام گیا تے وقت میں پتہ بھی انہوں نے کی زیارتاں کرائی ہیں 14 دی قسم میں کوڑے تلانا تے میں شب جمعہ سرکار دے دربار تو واپس آیا اپنے کمرے جایا میں تے میرے گھروں اساں اپنے کمرے ہوٹل پہنچے ہیں تے 10-12 منٹ بعد انہوں نے دستک دیتی ہے شوکت جلدی آ جلدی آ جلدی آ
اصا میاں بھی باہر نکلے ہیں پیروں تے ڈٹھیاں بادشاہ خیر تے میرے نال چھت تے چل ہوٹل دی چھت تے بالکل اتنے فلور تے لے گئے میں کہ جی ہویا کی آندے نے 1 منٹ بعد منظر ویکھی تے 1 منٹ بعد جو سا ویکھے تے ایک ٹائم وچ ہزاراں پرندے ہزاراں کبوتر سخی حسین بادشاہ دے حرم تو نکل کے سخی عباس دے حرم سخی عباس دے حرم تو نکل کے سخی حسین دے حرم میں کہ بادشاہ کی ہے اتنے کبوتر اتنے پرندے کتھوں آ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبوتر نہیں اچھا نہ بول اے نبی ہیں جڑے حسین تے غازی دا سلام بد قسمتی ہو بندہ قرآن تھی قسم ہے مذہب جدی ماں شیعہ دے چپ کر گیا حیدری یہ عقیدہ کمزور ہے ان کی پتہ میں کی پڑھ گیا جی بادشاہ سلام ہی نہیں میں نوکر ہاں سکی میں نوکر جو ہاں جڑے بھین بھرا دے نوکر ہو بولو حیدری جی بیٹا جیتے رہو نظر بد سے محفوظ رہو صدا سکی رہو صدا سلامت میں نوکر ہاں آخر لگا کبوتر نہیں پرندے نہیں یہ انبیاء ہیں جو ہر شب جمعہ حسین کا شکریہ ادا کرنے آتا ہے اللہ اکبر کس معیار دے لوگن تے میرا قلم نکل آیا جے بچوں تے حرم امام بادشاہ دا امام رضا دا منظر سمجھی بھئی مولا دا حرم ہے تے قلم نکلیا کاغذ میں جیبوں کٹیا میں کوئی لکھن لگیا میں نے عدل شوکت کی پہ لکھ دیا میں کہ جی منظر ویکھیا آخر لگے سب تو پہلے میں نے چھوڑا کی لکھی میں قبلہ جو گرد راہ کے ریز حرم چلے جائیں جو گرد راہ کے ریز حرم چلے جائیں ملائکہ انہیں پلکوں سے صاف کرتے ہیں حرام کر دیا زندوں پہ سجدہ تعظیم یہاں حرم میں جنازے طواف میں راضی ہو گیا قرآن سون کرنے آلے ہو سیال موڑ آلے ہو پنڈی بھٹیا آلے ہو غازی دی قسم میں راضی ہوں سارے حیدری غازی استاد نہیں اچھا چلو بھائی حیدری اے شاید تو نظر آوے یہ تو 2015 لکھیا ہویا قطعات ربایات زیارات 2015 ٹھیک ہے جڑا میں مصرہ ہوں پڑھوں گا میں لکھے ہے 2015 تے پڑھیا نہیں آج تک 2018 ہو گئی رائے صاحب میں 15 لکھے ہے 16 17 18 چونکہ میں غریب تے فتوہ انج لگتا ہے اگر زمانہ ہوندہ ہی فتوہ چھپ دائی ہاں عظیم مسکین آن پڑھ بندے ہیں آگے فتوہ شتوہ مولوی صاحبان باندھے ہیں وقت لکھ دے ہیں وقت چھپ دائی وقت تقسیم ہوندہ ہی ہون واٹس ایپ ہوندہ ہے اجا میں گھڑی بعد چاہنا فتوہ پہلے آ جاندہ ٹھیک ہے نا تو ہون بادشاہ میرے آ گئی منہ تے بھائی عمران نو میری طرف میں گفٹ چا کرے ہے میں شوکت پڑ گئی اے میں گالج پالے ہے کوئی پتہ نہیں آج کوٹ مومن علی کتنا سنتے ہیں پر میرے ہون منہ تے آ گئی ہے کیا تھا ہمارے پاس مگر کیا نہیں دیا کیا تھا ہمارے پاس مگر کیا نہیں دیا امام رضا دا درباری مشہد کھلوتام سرکار دے بوئے تے کھلوتام ان پٹا پائے ہم گالے تے آکھم کیا تھا ہمارے پاس مگر کیا نہیں دیا پل پل تیرے کرم پہ ہی میں چونکتا رہوں پٹا گلے میں ڈال دے اپنے پیار کا بس تیرے دشمنوں کو صدا بھونکتا رہا او صدقے وہ کہاں لے آئے ہو مجھے بھائی غلام باس یہ تو کراچی کا مول منا بھائیا اللہ اکبر فیاضی بادشاہ سلام ہی نے میرے جیو میرے اندر علی رکھ دے ہو مولا حیدری اللہ اکبر جتنی باری حکم کر میں پڑھتا رہا ہوں کیا تھا ہمارے پاس مگر کیا نہیں دیا ہائے جی صدقے پل پل تیرے کرم پہ ہی میں چونکتا رہوں
پٹا گلے میں ڈال دے اپنے پیار کا، بس تیرے دشمنوں کو صدا، بس تیرے دشمنوں کو صدا، بھونکتا رہوں۔ گل تو ہن پتہ نہیں کدھر نکل گئی ہے، ہن میں کھلوتا کو نہیں اپنے واسطے، ہاں جو نہیں پڑھیا کدے وا تو آج ہن آ گیا میرے منہ تے، ہاں زیارتاں کردے علی بادشاہ دے دربار تے پہنچے ہیں نجف تے میں ویکھیا زائرین والے پاسے، میں کہے ذرا احتیاط نال، انہاں کہ کی ہو گیا؟ میں کہ بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے۔ جڑے بندے زوار ہو یار، جڑے بندے زوار ہو یار، او جڑے پیچھے میں گئے ہاتھ ایک باری چاؤمن لگے تو سمجھ سے بیٹھے ہو، بس تیری کریمی کا، بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ جیسا گناہگار تیرے ایڈا کلیجہ ہوئے جس بندے تو فضائل پچھدا ہوئے لی دیاں پتران دا، او من سنے بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے۔ میں کہو زائرین راہ دیکھ کے آداب سے عرفان سے چلنا، آدم کہیں عیسیٰ کہیں داؤد پڑا، او صدقے علی حق جڑے علی نو حق مندے ہو بالو جڑے پیچھے کھڑے ہو، حق آئے علی، بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے۔ اللہ اکبر، آدم کہیں عیسیٰ کہیں، بے شک یہ گل ہی بے شک آلی ہے، جڑا بے شک اتھے آکھے نا یہ واجب ہے رائشہ، کائنات کی مالکن آپ کو عزت دے، سوائے غم مظلوم کے ممکنات کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ میں حکم کے بالکل قریب آ گیا، 4 مصرے بادشاہ کی بارگاہ میں اور پڑھ کے میں اپنے لاڈلے کا حکم پورا کرتا ہوں، پھر زندگی باقی 19 مارچ 21 تک آپ سے صبح 11 بجے ملاقات ہوگی۔ مابد ابن جنید نام کا ایک نوکر ہے میرے رضا بادشاہ کا، کہتے گفتگو ہو رہی تھی مولا کی بارگاہ میں، ڈھیر سارے ملنگ، ڈھیر سارے نوکر، بیٹا مجھے دیکھنا، ڈھیر سارے نوکر، ڈھیر سارے ملنگ بیٹھے ہوئے تھے، گزشتہ انبیاء کی بات ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میرے تو پہلے اپنے ہو تو آڑا بہت شکریہ جی، میں نوکر جو ہوں، بڑی مہربانی گزشتہ ما سلف انبیاء کی بات ہو رہی تھی، باتیں کرتے کرتے کہتے کسی نے پوچھا مولا سنا ہے بڑی مشکل سے اماں حوا کی ملاقات ہوئی بابا آدم سے، دنیا میں آنے کے بعد بڑی مشکل ہوئی، فرمایا ہاں اس نے بلانے میں دیر کی ہے، ہم نے ملانے میں دیر کی۔ ہائے 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 ڈبکا صاحب جیو اس نے بلانے میں دیر کی ہے، اللہ اکبر، ہم نے ملانے میں دیر نہیں کی۔ مولا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، ہم سے پوچھ کے۔ پہلا جملہ میں نے آئی تھی میں نے خان 5 منٹ جنا پہلا جملہ دیر نال بولے ہوتے میں نے ارمان لگا، ورنہ میں جندروں بڑا راضی کھلا، میرا 1 سیکنڈ ہی آجائے نہیں ہویا۔ فرمایا ہاں ہم سے پوچھ کے۔ مابل کہتا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، احسان گھبرائی نہ میں جتنا آنکھی اتنا پڑھا گا، پریشان نہ ہوئی۔ ہاں مابل کہتا میں دیکھ رہا ہوں، میں کانوں سے سن رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اچانک ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ چھوٹی سی گزارش ہے، میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی زیارت ثواب ہے۔ فرمایا ہاں ماں باپ علی والے ہوں تو انہیں دیکھنا کہ دا یارو بندہ امیر ہے، کہ ایڈے سنے انہیں تو چپ کر گئے، وہ دے کیا کہنے ہوئے۔ ہاں فرمایا ماں باپ علی والے ہوں تو ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے، ثواب بسم اللہ کرنا، ان کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، ان کی سوکھو کے باؤ انج کیوں بیٹھے ہیں باؤ تین پہ آدھا پیرا اٹھ کیوں بیٹھے ہیں، صحت خراب ہے، اچھا مولا شفا دے، آئے دری چلو ٹھیک ہو گئے، بسم اللہ کرنا۔ ہاں فرمایا ہاں اگر علی والے ماں باپ ہوں تو ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے سنا ہے کہ میں
جب پیدا ہوا ہوں تو میرا باپ میری پیدائش سے 2-3 مہینے پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ سننے میں آیا میں 3 مہینے کا تھا جب میری ماں بھی گزر گئی۔ یہ تو عموماً کی طرح کبھی کسی کے در پہ پلتا رہا ہوں۔ دل میرا بڑا ہے، رشتہ داروں نے بتایا ہوا ہے مجھے ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہو جائیں 1 منٹ کے لیے؟ بادشاہ جی کلیجے چاہیے دینے گلا کرنے واسطے، حیدری 1 منٹ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہو جائیں اور میں ان کا دیدار کر لوں، میں ان کی زیارت کر لوں؟ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو گیا۔ مگر میں تو اس تو اوکھا پڑھنا گرنے کے بنے گا، ہاں میں تو اوکھا پڑھنا ہمیشہ۔ ہاں مجھے یاد آ گیا 29 رجب تک جیے تو گرنے صبح 10 بجے آپ کو سلام کریں گے۔ 29 رجب تک زندگی نے وفا کی، 10 بجے صبح 6 جی انشاءاللہ اللہ کرے الہی آمین 6 بھائی مدر کو سالانہ مجلس ہوندی تو ہم سارے نے پتہ ہی ہے، سارے ملک دے ذاکر ہوندے میں بھی جناب دا سلام کرنا ہے بشرط زندگی۔ مولا اس طرح دے ہم نے فرمایا بس ہو گئے جا۔ یہ بیٹھا رہا کافی دیر، 3-4 گھنٹے کے بعد پھر بادشاہ نماز کے لیے اٹھے، یہ بھی ساتھ اٹھا، بادشاہ نے نماز پڑھا لی۔ فرماتے تو گیا نہیں؟ کہتا آپ چلیں گے تو میں جاؤں گا۔ دکھ لگئی میں نے اس بندے سے جڑا ایڈی سونی میرے سے تیمور چوک کر کے بار بار زیارتہ نصیب ہوں گی۔ ہاں میں نوکر ہوں بادشاہ۔ فرمایا ہم کیوں چلے؟ بادشاہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ میرے والدین کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے آپ سے کہا تھا تو اگر آپ قبرستان چلیں انہیں ٹھوکر مار دیں، ووٹ پڑیں، میں 1 دفعہ ماں کی زیارت کر لوں، 1 دفعہ باپ کو دیکھ لوں۔ کہتا میرے کہنے کی دیر تھی، عابد کہتا میں نے دیکھا بادشاہ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا میں قبرستان کیا کرنے جاؤں؟ کلیجہ رکھیا کر، فضائل سنندہ کلیجہ رکھیا کر۔ فرمایا میں قبرستان کیا کرنے جاؤں؟ مولا وہ گزارش کی ہے نا آپ سے کہ وہ آپ چلیں تو میرے ماں باپ وہ قبروں پہ ٹھوکریں مار دیں اور وہ زندہ ہو جائیں۔ فرمایا خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ سلسلتار دی ماں بھی سلام میں ریڈیو کی گلتے ہاتھ ہی بیٹھا ہے۔ مل پہ گیا غازی دی قسم ہے جی وہ جی میرے بچڑے حیدری میں نوکر ہاں، لکھ واری سلام ہے۔ انہوں نے کہا مولا چلیں نا ٹھوکر ماریں۔ فرمایا خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے، جلی کے بعد ہم 14 ہی اپنے آپ زندہ ہیں۔ جلی کے بعد ہم 14 ہی رائے صاحب گھر علی گل ہے، میرے بزرگاں دا گھر ہے تو اڈا گھر میں تو سے یاد کراملا ہے۔ میں جشن پڑے ہے سکھر خیر پور میرس میں ہوتی شیڈی جناب نو کسے ویلے وکھیساں میں 4تھا مصرہ تو اڈے سزیز پڑے ہے تے کم از کم 15 تو 20 ہزار بندہ سکھر دی مرکزی بارگاہ کھلوتا ہے 4تھے مصرے سے۔ اللہ کرے بندے سمجھ آ جائے۔ فرمایا خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے، جلی کے بعد ہم 14 ہی اپنے آپ زندہ ہیں۔ میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں، تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ یا علی میں عیسیٰ تو نہیں تو ساں جی وہ میری اپنی گھڑی ہے غازی دی قسم۔ میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں، تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، کروڑا واری صدقے، تواڈے سنن تو صدقے، تواڈے بولن تو صدقے، تواڈے معیار تو صدقے۔ دربار سجا ہوا تھا والی مشہد کا، ایڈے سارے بندے ہیں، 2-3 بندے ہیں بسم اللہ کیتی ارمان لگا۔ میں کہ دربار سجا ہوا تھا والی مشہد کا، دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران۔
صدقے صدقے سلام ہی نہیں یار جی خوشامد والے تبرہ ہے بڑے عرصے بعد ایک ایسا ماحول بنے ہے جتھے بزرگاں دا داد دا نظام جوانہ تو ہوتے ورنہ بزرگ دعا کر دیں جوان بول دیں تھے بزرگ جوانہ تو زیادہ پہ بول دیں محسوس نہیں کرنا دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران کا دربار سجا ہوا تھا وجود کے مالک کا کلیجہ ملنے تا بولنا طبیعت ملنے تا بولنا دربار سجا ہوا تھا وجود کے مالک کا دربار سجا ہوا تھا تخلیق کے سبب کا دربار سجا ہوا تھا جنت کے بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا 8ویں علی لکھ باری شکریہ دربار سجا ہوا تھا 8ویں علی کا دربار سجا ہوا تھا مشہد کے سلطان کا دربار سجا ہوا تھا ضامن غریباں کا اس بندے نو سلام ایڑے اس جملے تے بولے میں کیا دربار سجا ہوا تھا ضامن غریباں کا دربار سجا ہوا تھا ضامن یاہو کا معاف کرے اسی بندہ جنہیں گال سمجھ نہیں ہے ہرنا دی زمانہ دن دے رہن میرے مولا پہ میں وعدہ پہ کرتا ہے واللہ سے دربار سجا ہوا تھا ضامن میرے بادشاہ تشریف فرما تھے ایک بادشاہ کا نوکر ایک بادشاہ کا غلام ایک بادشاہ کا چاہنے والا بادشاہ کا ملنگ جعفری حلالی حیدری سرکار کا نوکر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا تو اس کے ہاتھ میں ہرن کا ایک بچہ تھا جو ابھی تازہ شکار کر کے لے آیا تھا وہ اس کے پاس تھا اور وہ اپنی طرف سے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہوا تھا اور کچھ قدموں پہ اس ہرنی ایک کھڑی تھی کچھ قداور وہ بچہ اس کی طرف دیکھتا تھا وہ ہرنی اس بچے کی طرف دیکھتی تھی بادشاہ نے اس ہرن کے بچے سے اس کی زبان میں گفتگو شروع کر اس کی زبان میں گفتگو شروع کر دی پھر وہ جو ہرنی دور کھڑی تھی نا تھوڑی قداور اس کو اسی کی زبان میں آواز تھی وہ بھی آ کے پاؤں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی بادشاہ نے اس شکاری سے کہا تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا میں نے دیکھی اس نے کہا فرمایا تجھے میرے حق کی قسم اسے جانے دے میں ضمانت دیتا ہوں آؤ جی بسم اللہ آؤ جی بسم اللہ بڑا معتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا مقتل کی ایک منفرد تاریخ جناب نجم الحسن شاہ صاحب میں بحیثیت بانی مجلس ان کا انتظار کر رہا تھا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تشریف لے آئے بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے میں یہ گل سمیٹ کے ممبر توڑے حوالے پہ کردا اس بچے نو 5 منٹ تو پڑھن دے ہونا مہربانی کرنی ہے بڑی دیر دا بیٹھ مولا استان ہے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میں موقع گئی میری مائن ہون تو راضی ہے نا چلو صدا جیو صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو کہیں آنکھیں میں ممبر تے گوڑ کھانا مولا بس رکھیں صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو سوائے میں مظلوم کے آہو فرمایا میں رضا ضامن ہوں یہ بچے کو دودھ پلا لے اس کا بچہ بھوکا ہے صرف تمہارے بچوں کو نہیں وہ جانوروں کے بچوں کو بھی روٹی دیتا سارے والو حیدری بس میں اور سمیٹتا ہوں بھائی آگے مجھے 1000 گنا بہتر پڑھتے میں اور سمیٹتا ہوں بس دربار سجا ہوا تھا مشہد کے سلطان کا ایک شخص آیا سلام کیا جواب ملا قدمین میں بیٹھ کے نا دونوں ہاتھ باندھ کے تھے بادشاہ کئی دنوں سے بھوکوں کچھ کھانے کو چاہیے بے نیاز سے فرماتے وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے لے جا یا تو میں نے آکھنا نہیں حیدری حیدری فرماتے وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے لے جا اور مسکین ملنگے ایک گال ذہنے رکھنی ہے دونوں ہاتھ باندھ کے بادشاہ جی میں مسکین آدمی ہوں اگر محسوس نہ ہو تو میرا خیال ہے میں اپنا سوال سمجھا نہیں سکا مجھے تو بھوک لگی ہے میں کچھ کھانے کو مانگ رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں جوتی لے جا جوتی کھاؤں
بادشاہ فرماتے ہیں میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں تو میرا جواب نہیں سمجھ. ہائے 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 صدقے 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 او جیوو کیا بات ہے انہاں چہرے دی یار کروڑ باری شکریہ سید جیوو پہ حسین اس طرح دے لیے احسان نوکریاں قبول ہونی اور عزت ہوگی. فرماتے ہیں میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں تو میرا جواب نہیں سمجھا. جا میری جوتی لے جا میری جوتی تیری 7 نسلیں بنا دے گی. میری جوتی تیری نسلیں بنا دے گی. 36 منٹ 9 سیکنڈ میں اپنی گھڑی کے حساب سے پڑھ چکا ہوں. 37 منٹ پہ بھاری ہے یہ جملہ. اور جو بندہ اندر سے میرے 8ویں سلطان کا نوکر ہے وہ نہ بولا تو میں قبر تک اس سے دکھی رہوں گا. اتنے قیمتی لفظ کی قیمت کیوں نہیں ملی. جا میری جوتی لے جا میری جوتی تیری نسلیں بنا دے گی. اپنے آپ سے کہتا ہے جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا. ہائے 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 جیوو جیوو جی جی میں نواز سارے بولا ہائے دری. ہزاروں سال جیو ہزاروں سال جیو ہائے دری. اپنے آپ سے کہتا ہے جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا. قدمین کا بوسہ لیا جوتی اٹھائی سینے سے لگائی اجازت لی اور باہر آ گیا. اب کیفیت کیا ہے. یہ ہاتھوں میں جوتی ہے جا رہا ہے بازار میں. اچانک اندر سے خیال آیا میرے ہاتھوں سے اوپر ہے سینہ سینے سے اوپر ہے چہرہ چہرے سے اوپر ہے سر. اچھا تو لگتا یہ 3 اوپر ہو معصوم کی جوتی. مجھے بھی نہیں سمجھ آیا. میں تو سلنگا نہیں کیتا ہے دیاری اور اس کو نہیں کیتا. اپنے آپ سے جی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اچھا ہی لگتا ہے یہ 3 نیچے ہوں معصوم کی جوتی. یوں جوتی اٹھا کے سر پہ رکھی دربار کی طرف منہ کر کہتا ہے یہ اپنا رسول محسوس نہ کیجئے گا میرے پاس سر سے اونچی جگہ نہیں ہے. صدقے 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 سلام ہے تیرے رسول میں. بس کیا میں ان تے راضی ہے نا. ہائے دری یہ اپنا رسول محسوس نہ کیجئے گا میرے پاس سر سے اونچی جگہ نہیں ہے ورنہ میں جوتی سر سے بھی اونچی رکھتا. اب کیفیت کیا ہے. جوتی سر پہ مسکراہٹ لبوں پہ اطمینان چہرے میں نادے علی لبوں پہ جا رہا ہے بازار میں. دور سے آ رہا تھا ایک عطر کا تاجر ایک امبر فروخت کرنے والا ایک مہک بیچنے والا ایک خوشبو کا کاروبار کرنے والا جس کا نام ہے سرکار معروف کرخی. اس کی نگاہیں پڑی ایک دیوانہ آ رہا ہے سر پہ جوتی ہے لبوں پہ نادے علی ہے چہرے پہ سکون ہے بڑے اطمینان والی چال ہے. اس نے آواز دی دیوانے قریبا. اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں تو قریبا. ہاں 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 شاباش شاباش. او آخری ہاتھ دے شکریہ جی وہ جڑے کھلے ہو مولا ہائے دری ہائے دری. کہا مجھے کوئی کام نہیں تو قریب آ گیا. کیا بات ہے دیوانہ کیوں کہا ہے. اس نے کہا اچھا دیوانہ بھی نہ کہوں جوتی کی جگہ پاؤں میں. مہربانی بھائی جی پترائے ہاتھ اچھا رہے جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے تو انہیں سر پہ رکھی ہوئی ہے. کہنے لگا یار اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے میرے پاس جگہ نہیں ہے. جی گوڈ مومن اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے میرے پاس جگہ نہیں. اس نے کہا کس کی جوتی ہے. کہنے لگا سانسوں کے حکمران کی جوتی ہے وجود کے مالک کی جوتی ہے خلقت کے سبب کی جوتی ہے وقت کے علی کی جوتی ہے 8ویں بادشاہ کی جوتی ہے مولا رضا کی جوتی ہے. اس نے کہا اچھا میرے امام کی جوتی سر پہ رکھی میرے امام کی جوتی ہے بیچے گا. کہنے لگا ہاں کوئی مناسب قیمت مل جائے تو سوچا جا سکتا ہے. اس نے کہا یہ اونٹ دیکھ رہا ہے یہ 100 اونٹیں عطر کے بھرے ہوئے امبر کے لدے ہوئے خوشبو سے معمور قرآن دی قسم ہے بندہ بیٹھا ہی کونی نہ چپ کر گیا. خوشبو سے بھرے ہوئے 100 اونٹ ہیں یہ اونٹ لے لے جوتی مجھے دے دے اگر تو یہ اونٹ جا کے شام بیچے نا تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. یا بندہ کم گئے یا بندے رہنا کو ذاتی تکلیفیں اور گل کو نہیں تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. 7 نسلوں کا لفظ آیا دیوانہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے مولا نے بھی 7 کہی کہا. شاباش 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 ہائے دری سارے ہائے دری. دیوانہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی میں پترا مولا نے بھی
ساتھ کا ہی کہا تھا. اس نے سونٹ لے لیے, اس نے جوتی لے لی, دونوں چل پڑے. بادشاہ حسین سرکار دے بڑے کمال ذاکر, میں کوئی 36 سال دا پند کر کے نا اجاں تک انہوں نے جوتی تک بھی نہیں اپڑیا. اپنے اپنے قیدے دی کھیڑ ہوندی ہے. بڑا پڑھے انہوں تھوڑی علاقے شاید کو بزرگ ہوئے جنہوں نانا پتہ ہوئے قبلہ و کعبہ سرکار ملک علی جعفر علوی مرحوم. میں کمالی قاری صاحب قبلہ دے درجات بلندہ ہوں. قاری جان محمد مرحوم کو پڑھا پہ آتے میرے پیچھے بیٹھے ملک ہوری. تو میں کہا اس نے سونٹ لے لیے, اس نے جوتی لے لی. میں نے آکھنے لگے شوکہ صاحب انجا کھونا گداگر تاجر بن گیا, تاجر گداگر بن گیا. ہائے 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 صدقے صدقے صدقے. جی سخی سلام ہے تو انہوں کیا بات ہے توڑے سنوں. گداگر تاجر بن گیا, تاجر گداگر بن گیا. وہ جوتی لے کے چل پڑا, وہ سونٹ لے کے چل پڑا. معروف نے ویسی جوتی سر پہ رکھی, سیدھا بادشاہ کے دربار میں. ہائے بادشاہ بیٹھے تھے ملنگوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, حلالیوں کے ساتھ, موالیوں کے ساتھ. پہلا قدم معروف کا اندر آیا. مگر زمانے دے بادشاہ دی موجودگی دی قسم ہی سارا جہان بولنا روے شوکت زادے جملے دی قیمت اتھے ممکن ہی نہیں. جملہ جانے, میدان معاشر جانے, دی قیمت جانے. جیسے یہ ملنگ داخل ہوا نا, بادشاہ نوکروں کی طرف دیکھ کے فرماتے وہ دیکھو مال پرانا ہے, تاجر نیا آ گیا. ہائے 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 ہائے. اپنی صاحب ہاتھ اچھا ایران ذکر حسین نصیب ہو گئے تو ختم ہو گئی میری. انہا 6 مصریوں سے توڑ چلے میں. ہائے جری صاحب بھائی پڑھیں گے. مال پرانا ہے, تاجر نیا آ گیا. سیدھا بادشاہ کے قدموں میں سلام علیکہ السلام. اور معروف یہ سر پہ کیا ہے؟ بادشاہ آپ کی جوتی. مک گئی. آخری 4 مصرے تھے یا علی مدد. مصائب میری اسے کا نجم بھائی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سنائیں گے. یہ سر پہ کیا ہے؟ بادشاہ آپ کی جوتی. سر پہ کیا ہے؟ سفر کرنا ہے مولا گواہے تو میں آپ بنی ہے. بادشاہ آپ کی جوتی ہے. فرمایا کس سے لی ہے؟ جس سے آپ نے نسلوں کا کس سے لی ہے؟ جس سے آپ نے نسلوں کا وعدہ کیا تھا. جس سے آپ نے ٹھیک ہے نسلوں کا وعدہ کیا تھا. فرمایا اچھا تو نے اس سے لے لی؟ میری گل ضائع نہ کرے ابھی, گل آخری ہے. تڑپا معروف نہیں مولا, لے نہیں لی, خرید لی. مولا لے نہیں لی. لینا تو اور ہے نا, خریدنا اور ہے. لینا تو ایسے کسی جا رہے ہیں گھڑی میں دے میں مثال دے رہے ہیں, لے نہیں رہے ہم انہیں پہ دینا یار انگوٹھی دے میں یہ ہے لے لینا. کہتا ہے مولا لے نہیں لی, بسم اللہ کرا, خرید لی. فرمایا اچھا بیچ دی اس نے؟ کتنے میں؟ مولا سونٹ دیئے. میں دے گیا سونٹوں میں. توڑی مرضی ہے میں تو چھڑ چلے, توڑی اپنی مرضی ہے کوئی بات نہیں, میں تو چھڑ چلے. فرمایا اچھا دے گیا سونٹوں میں. تڑپا معروف جیسے پنچھی کو برس لگتا نہیں مولا اونے پونے نہیں بیچی میں نے, ایسے نہیں خریدی. مولا پورے سونٹ دیئے تر کے بھرے ہوئے, امبر کے لدے ہوئے, خوشبو سے معمور, مہک سے لبریز, 2 4 5 7 نہیں پورے سونٹ دیئے. شام جا کے بیچے گا اس کی نسلیں بن جائیں گی. مولا پورے سونٹ چلا لا گیا. فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے. تیری مرضی ہے میں تو چلے ہیں چوتھے مصرے تھے. احسان راضی رامی تے مرشد تک سونا ذکر ہوندہ روی. فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے. ملتا ہے بس یہ فیض اگر تم نے مجھے یاد کرا دیا. جہاں میں آج چھوڑا 19 مارچ کو رائے صاحب کے یہاں سے شروع کروں گا. فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے. ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو. سونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی. معروف تو نے لوٹ لیا نا غریب. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جوتی. یہ اندر علی حدوں میں اچھے